اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فخرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي،
وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتبعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما خسدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أسبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولينك وتتحبب إلي فأتبغض إلي وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التثول علي فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل واجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق العصبة ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأصلي عليه حامدا وأذكره مصبها والحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد صائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه يمنا يعبدك ولا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأفنا واشعب به صدعنا وارزق به فتقنا وكثر به قلتنا وعاذر به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به يم مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به يسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا
واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے ہیں وہ گھر حکم کے چلتے تمام کام یہیں سے تمام کام وہیں سے آکے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کہتے ہیں یہ کیسی راہ گزر ہے ساتھ ہے یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چل وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ سولا ہو کہ جیسے المائدہ کا سولا ہو ملک یورو تیری اٹھا کے چلتے ہیں، وہ
جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہا یہ حضرت قاسم نے اور سے مت گھبرا، کہا یہ حضرت قاسم نے اور سے مت گھبرا، یہاں پہ فیصلے میرے چلا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہا یہ شام سجاد نے یہ کہا یہ شام میں سعد نے پھوپھی سنیے، اب آ گئے ہیں تو دربار ریشم ہے، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، یہ اتفاق کو قد کا ہے حسین کی ماں، یہ تیرے فقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، یہ گھر سکون سے اہل آزاد کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو مولا حسن علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ مولا کی شان میں ایک نایاب منقبت آپ کے پیش خدمت ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا سے یہ کہا صلح حسن نے نایاب، کربلا سے یہ کہا
صلح حسن نے نایاب، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں۔ یہ الگ بات کہ اقرار کرے یا نہ کرے، ہر مسلمان کو کلمے کی طرح یاد ہوں میں، ہر مسلمان کو کلمے کی طرح یاد ہوں میں۔ میرے سجدوں کا ملا خاص نتیجہ مجھ کو، میرے سجدوں کا ملا خاص نتیجہ مجھ کو، رب اکبر نے دیا ایسا بھتیجا مجھ کو، جس نے زنجیر سے منوا لیا فولاد ہوں میں، جس نے زنجیر سے منوا لیا فولاد ہوں میں۔ تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، جس کے ایک وار نے مرحب کا جگر کاٹ دیا، جس کے ایک وار نے مرحب کا جگر کاٹ دیا، لاشیں کفر سے میدان احد بانٹ دیا، ظلم سے کہہ دے اسی باپ کی اولاد ہوں میں، ظلم سے کہہ دے اسی باپ کی اولاد ہوں میں۔ تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، ظلم کو یوں میری ہمشیر سزا دیتی ہے، کسر ظالم کو عزا خانہ بنا دیتی ہے، کسر ظالم کو عزا خانہ بنا دیتی ہے، اور کر کے ماتم یہ بتا دیتی ہے آزاد ہوں میں۔ تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں اگر تیگ اٹھاؤں تو قیامت آئے، ایک ہی وار میں یہ غارِ زمیں کٹ جائے، ایک ہی وار میں یہ غارِ زمیں کٹ جائے، فرد واحد نہ سمجھنا مجھے افراد ہوں میں۔ تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص کر، گر میرے نقش قدم دیکھ کے چلتے ہوتے، گر میرے نقش قدم دیکھ کے چلتے ہوتے، نہ کہیں جنگ نہ سازش نہ دھماکے ہوتے، اور بغداد بھی یہ کہتا کہ بغداد ہوں میں، اور بغداد بھی یہ کہتا کہ بغداد ہوں میں۔ تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، میرے دو بھائی ہیں نایاب زمانے سے جدا، ایک شہادت کا خدا ایک وفاؤں کا خدا، ایک شہادت کا خدا
ایک وفاؤں کا خدا، ناز کیسے نہ کروں نازش اجداد ہوں میں، ناز کیسے نہ کروں نازش اجداد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، یہ الگ بات کہ اقرار کرے یا نہ کرے، ہر مسلمان کو کلمے کی طرح یاد ہوں میں، ہر مسلمان کو کلمے کی طرح یاد ہوں میں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ، حمدا یکون لحقہ ادا ولشکرہ قضا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ الدَّاعِمِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے، جس میں پیغمبر اکرم نے اس مبارک مہینے میں جو بھی ہمیں کرنا چاہیے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور جن پریکاشنز لینے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم بہت زیادہ اس مبارک مہینے سے اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہتر اور احسن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ہم نے کہا کہ بالآخر کسی بھی کام کے لیے کبھی کوئی دیر نہیں ہوتی ہے، جب بھی انسان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کرنے کا تو وہ انسان اس کو انجام دے۔ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ شعبانیہ اس مبارک مہینے سے پہلے ارشاد کیا تاکہ اس مبارک مہینے سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہوں اس کو حاصل کیا جا سکے۔ لیکن کیونکہ جب ہمیں توفیق ملے، کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی لمحہ ایسا آ جائے کہ جب ہم کچھ حاصل کرنے کے قابل بن جائیں، کیونکہ ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنی گزشتہ جو ہماری اسپیچز ہیں اس میں ہم نے یہ بات کہی کہ پروردگار عالم نے پورے سال میں ایک رات رکھی جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اس شب قدر کو رکھا ماہ مبارک رمضان میں، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی پروردگار عالم نے ابتدا میں نہیں رکھا ہے بلکہ وسط میں، وسط کے بعد، اور وہ بھی مشخص نہیں کیا ہے، وہ بھی بتایا نہیں ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ کون سی رات ہے، بلکہ اپنے اعمال، اپنے اخلاص، اپنے خلوص، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پیورٹی ہمارے قلب میں ہوگی، پاکیزگی ہمارے وجود میں ہوگی تو ہم اس کو زیادہ اور احسن طریقے سے محسوس کر سکیں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شب قدر جو طاق راتیں ہیں
ان میں پروردگار عالم نے 19، 21، 23 اور زیادہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ 23 تاریخ کی ہے، لیکن کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی شب 19 شب قدر ہے، اس کو بھی پروردگار نے بکھیر دیا ہے، اب آپ نے حاصل کرنا ہے۔ خالق کائنات، ہم کہتے ہیں کہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمتیں برستی ہیں، پروردگار کا غفران، اس کی پروردگار کی جو نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ برستی ہیں، پروردگار اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز مثلا تصور ہم یہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں کہ مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے، ایک رحمت کی بارش ہے، اور باران رحمت جس کو ہم بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں، اور پروردگار کی بارش جو ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہے، اس کو میں کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو فقط اور فقط مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آج میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، کیونکہ میری آخری اسپیچ ہے، تو شب قدر کیونکہ نزدیک ہے، میں اس تک کے لے کے جانا چاہوں گا، اور اس خطبہ شعبانیہ کے فقط اس جملے کو جو آگے اس کا کنٹینیو ہے، فقط وہ تیسرا یا چوتھا جملہ ہے جس میں پیغمبر اکرم نے دعا کے حوالے سے ذکر کیا ہے، میں اپنی گفتگو کو بس وہیں جا کر کے روکوں گا، کیونکہ دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے جس کی بات ہم کر رہے ہیں، جس بات کی طرف اشارہ ابتدا سے کر رہے ہیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جو افراد افریقہ میں رہتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو گرینری بہت بڑھ جاتی ہے، گرین ہو جاتا ہے سارا، اور ریننگ سیزن کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں کہ اب بارش کا سیزن شروع ہونے والا ہے، تو ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس بارش کے پانی سے استفادہ کر سکیں، تو وہ اپنی فصلیں لگاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ بارش جو ہے اگر کسی علاقے میں برس رہی ہے، کسی ایک ٹاؤن میں برس رہی، ایک سٹی میں برس رہی ہے، میری طرف توجہ آپ کی رہے گی گفتگو کے درمیان میں، تو آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے محسوس کر سکیں گے۔ بارش ایکول پڑے گی، ایک جیسی بارش ہوگی، صحیح ہے جی، ہر جگہ پر پانی برسے گا، لیکن کیا ہر جگہ پر ایک جیسی چیزیں گرو ہوں گی، ایک ہی انداز میں ہوں گی؟ مثلا مثال کے طور پر ہم تصور کرتے ہیں کہ جس نے اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اپنے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ اپنے جو کھیت ہیں، اپنی جو زمینیں ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بیجوں کو بوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے اندر پانی کے بہنے کا کس طرح پانی آئے گا، کس طرح یہاں پر رکے گا، کتنا پانی چاہیے، کتنا پانی کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تمام چیزوں کا، ہر چیز کا اس کے اندر خیال رکھا جاتا ہے۔ اب بارش برسنا شروع ہوتی ہے، تو جس نے پہلے سے اپنی فصلیں تیار کر رکھی ہیں، جس نے اپنے زمینوں کو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے، وہاں پر زیادہ کھیتی اور احسن طریقے سے ہوگی، وہاں پہ گرو اچھی ہوگی، وہاں کچھ جو بھی انتظام کیا گیا ہے ان آرڈر نظر آئے گی چیز، وہاں کچھ انتظام شدہ چیز نظر آئے گی، اس سے حاصل بھی جس نے بارش کے آنے سے پہلے تیاری کی ہے، اس کی جو بھی فصل ہوگی، اس فصل کو ہم دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی تیاری کی ہے، اور جس شخص نے تیاری نہیں کی ہے، بارش سب کے اوپر ایکول ہوئی، لیکن ہر فصل کے لیے، ہر زمین کے لیے نتیجہ الگ الگ رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش ہونا شروع ہوئی تو جن لوگوں نے بارش کے ہونے سے پہلے انتظام کیا، جن لوگوں نے بارش کے آنے سے پہلے انتظام کیا، تو آٹومیٹیکلی ان کو بہت کچھ حاصل کرنے کو ملا، اور جن لوگوں نے کہا بارش آ رہی ہے، اللہ کی رحمت سب پہ برسے گی، پروردگار عالم کی رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہوگی۔ بھائی ایک ہی جگہ پر، ایک ہی علاقے کے اندر مختلف کھیت ہیں، مختلف زمینیں ہیں، کسی نے بڑی اچھی پریپریشن کی، کسی نے تھوڑی معمولی کی، کسی نے زیادہ، کسی نے کم، اور کسی نے کچھ بھی نہیں کی، تو کیا سب ایکول فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا سب
ایسی ہی نتائج حاصل کریں گے جس نے تیاری کی اور جس نے تیاری نہیں کی. کیا دونوں کے نتیجے ایک جیسے ہوں گے؟ یہ تو ایسی لاجیکل چیز ہے، یہ تو ایک ایسا منطقی پوائنٹ ہے کہ جب بارش آنے سے پہلے کوئی تیاری نہ کرے اور توقع اس بات کی رکھے کہ جی کیونکہ یہ رحمت پروردگار ہے، جہاں جہاں برسے گی وہاں وہاں فائدہ ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے، اس بارش کے آنے سے پہلے، ریننگ سیزن کی شروع ہونے سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے. اگر آپ نے ریننگ سیزن شروع ہونے سے پہلے تیاری نہیں کی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خطبہ شعبانی اصل میں اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے کی چیز ہے، لیکن ہمیں توفیق جب ملے جب ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. مفید تو ہے، اینی ٹائم مفید ہے، جب بھی ہم گفتگو ہمارے لیے مفید ہے تو ہمیں فائدہ ضرور پہنچائے گی. اب چاہے رمضان کے علاوہ ہی پڑھیں، کیونکہ پیغمبر کا کلام ہے، خالق کائنات کے حبیب کا کلام ہے، تو اس سے فائدہ تو ہم کبھی بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن بیسٹ ٹائم کب ہے؟ بیسٹ ٹائم اس وقت ہے جب ریننگ سیزن شروع ہونے والا ہو، جب بارش رحمت پروردگار شروع ہونے والی ہو، تو ہم اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اس مبارک مہینے سے حاصل کیا کرنا ہے. اب ہم یہ تصور کریں کہ جی جو گفتگو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں کنکلیوڈ بھی کروں گا کیونکہ اب ہمیں ظاہر سی بات ہے ایک نتیجہ بھی دینا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر پہلی چیز جو ہم نے کہی مبارک مہینے کی فضیلت، دوسری چیز جو ہم نے کہی کہ یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ. تیسری چیز جو ہم نے کہی کہ اس میں حقیقی روزے دار کون سا ہوتا ہے. یہ تین چیزیں ہم نے کل ٹوٹل بیان کی ہیں کہ فضیلت مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کی کیا فضیلت ہے، حقیقی روزے دار کیسا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہونا چاہیے اس کو. فقط یہ نہیں کہ زبان، آنکھ، کان سب کچھ حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے، فقط کھا لینے اور پی لینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ سب کچھ روک لینے کا نام، حتیٰ کہ اپنی فکر کے ساتھ جو روزہ رکھتے ہیں. جس طریقے سے کہا تین کیٹیگری ہیں روزے داروں کی. ایک وہ روزے دار جو فقط کھانے اور پینے سے رکتے ہیں، ایک وہ روزے دار جو اپنے ظاہری اعضاء کو بھی روکتے ہیں، اپنے ہاتھ کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے جو بھی انسان کا جو عمل ہے، ایکٹ ہے، اس کو روک لیتے ہیں. اور تیسرا روزے دار وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، یعنی اس کی روح بھی گناہ کا سوچتی نہیں ہے. ایسے روزے دار شاید ائمہ معصومین یا اولیاء پروردگار کے سوا شاید کو نہ ہو پائے. ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، ناممکن نہیں ہے. خالق کائنات نے ہرڈلز، بلاک نہیں لگائے ہوئے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ٹارگٹس ہیں، آپ کو اچیو کرنا ہے تو یہاں موجود ہیں اس قسم کی چیزیں. لیکن اس کے لیے اب یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ اسی وجہ سے بنتی ہیں کہ مبارک مہینے کی وہی رحمت سے پہلے کون کیا حاصل کر رہا ہے، کتنا حاصل کر رہا ہے، کیا اچیو کر رہا ہے، کیوں اچیو کر رہا ہے، کس لیے. کیونکہ اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے جو پریپریشن کی ہے، تیاری کی ہے، اپنی زمین کو آمادہ کیا. اسی لیے کہتے ہیں رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے پروردگار نے رکھے ہیں. رجب کے مہینے میں ولادتیں جو ہے وہ پروردگار نے ڈال دی ہیں. کتنی ولادتیں ہیں، بڑے ائمہ کی ولادت. ہمارے لیے اہم مہینے ہوتے ہیں، یہ ہم مومنین کے لیے بڑے اہم مہینے ہوتے ہیں. سب سے بڑی ولادت رجب کے اندر مولا کائنات کی ہے. شعبان میں مولا حسین کی اور امام زمانے کی ولادت ہے. یعنی پروردگار نے عجیب انتظام کیا کہ اپنی زمینوں کی کھیتی باڑی کرنی ہے نا، تو اس کے لیے کسی نہ کسی فرٹیلائزر کی تو ضرورت ہوتی ہے. جب آپ زمین کو تیار کرتے ہیں تو آج کل کا حساب کتاب یہی ہے، کیونکہ بالآخر جو لوگ تھوڑا بہت بھی فارمنگ سے تعلق رکھتے ہیں یا جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کے لیے کہ فقط بیج بو دینا کافی نہیں ہوتا ہے، فقط پانی بھی دے دینا کافی نہیں ہوتا ہے. کچھ فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے جو سپلیمنٹ، جسے کہا جائے کہ آدمی جسے نیڈ جو ہے اس کو پورا کرتا ہے اور گرو ہونے میں، اس کی گروتھ میں جو ہے وہ بہت بہتری آتی ہے. تو اس حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ رجب، شعبان اور اس کے بعد رمضان. رمضان عروج ہے عبادت کا، پہلا رجب، پھر شعبان، پھر رمضان. یعنی رجب کے مہینے میں بھی عبادت ہے، عبادت بھی کرتے جاؤ
اور ولائی فرٹیلائزر بھی لیتے چلے جاؤ. تم کو مولا کائنات کی ولادت رکھ کر کے یہ ولائی فرٹیلائزر تمہاری روح کے لیے ضروری ہے، وہ لیتے جاؤ. پھر شعبان کا مہینہ، امام حسین کی ولادت، جو شہداء کربلا ہیں ان کی ولادت، مولا امام زین العابدین کی ولادت، امام زمانہ کی ولادت، یہ فرٹیلائزر کی ضرورت تم کو بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی اضافہ کر دیا. اور اس کے بعد آ گیا رمضان، یہ مبارک مہینہ ہے. اب تم اپنی کھیتی تیار کر چکے ہو، باران رحمت شروع ہوئی ہے، حاصل تم نے کرنا ہے. تیاری اگر کی ہوئی ہے، اگر آپ نے اپنی زمین کو تیار کیا ہوا ہے رجب اور شعبان کے اندر، تو رمضان میں جو اس میں کھیتی اگے گی، رمضان میں جو اس کے اندر نکھار آئے گا، وہ ایسا ہوگا جو دوسرے دیکھ کر کے اس کو غبطہ کریں گے، یعنی اس کو دیکھ کر تمنا کریں گے اے کاش ہم بھی اس جیسے روزے دار بن جائیں. یہ ضروری ہے ہم تصور کریں کہ یہ ہمارے لیے فرٹیلائزر رکھے ہیں. اچھا، ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں اپنی گفتگو کے اندر، کہ مثال کے طور پر ایک علاقے سے آپ گزرتے ہیں، وہاں بہت ہی خوبصورت پھول اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں باغ کہتے ہیں. باغ کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ جب انجوائے کرنے کی کوشش کرتا ہے جی باغ میں جانا چاہیے. باغ ایک اچھی جگہ ہے. کبھی انسان کو اچھی یعنی انرجی والی ایئر لینے کا اور فریش ایئر لینے کا موڈ ہوتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ جی باغ کی طرف جائے، باغ میں جاتا ہے. دیکھیں جی، باغ میں بھی پھول ہیں، باغ میں بھی پودے ہیں، باغ میں بھی گرینری ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جہاں پر پھول بھی ہیں، پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، گرینری بھی ہے، ہم اس کو بولتے ہیں جنگل. آپ سے کہا جائے کہ جی جنگل چلیں فریش ہونے کے لیے، تو کیا آپ جنگل جانا پسند کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی پھول ہیں، وہاں پر بھی پودے ہیں، وہاں پر بھی درخت ہیں، وہاں پر بھی گرینری ہے، اور باغ میں بھی پودے ہیں، باغ میں بھی پھول ہیں، وہاں پر بھی گرینری ہے، وہاں بھی درخت ہیں. لیکن کیوں باغ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیوں جنگل کو ایوائڈ کرتے ہیں؟ درحالی کہ دونوں جگہ پر سب کچھ موجود ہے. کیونکہ جنگل کے اندر جس نظام کے ساتھ پودے لگائے گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نظم تھا ہی نہیں، بس جہاں جیسا جو اگ گیا بس اگ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی جسے کہا جائے کہ بالکل مکس اپ ہے جگہ، وہاں نہ کوئی کیئر کرنے والا ہے، نہ وہ کوئی صفائی کرنے والا ہے، وہاں پر وحشی جانوروں کا خطرہ ہے، وہاں پر موذی کیڑوں کا خطرہ ہے جو انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ باغ ایسی جگہ جہاں پر مالی ہے، جہاں پر انتظام کیا گیا ہے، جہاں پر آرڈرز میں جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک نظم کے ساتھ چیزوں کو لگایا گیا ہے، حفاظت کی جاتی ہے اس کی، وہاں پر کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں، وہاں پر وحشی جانور نہیں آتے ہیں، وہاں سانپ دیکھنے میں نہیں آتا ہے، تو ہم باغ جانا پسند کرتے ہیں. دونوں جگہ گرینری ہے. اب یہ مبارک مہینہ بس اسی طریقے سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ زیادہ ہو، کہیں کچھ کم ہو، کہیں پر آپ کے وجود سے کہا جاتا ہے نا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے وجود سے کسی دوسرے مومن کو اذیت نہ پہنچے. بھائی روزے دار ہو کر کے آدمی کچھ چیزوں پہ کنٹرول کر لے اور کچھ چیزوں پہ کنٹرول نہ کر سکے، تو یہ بھی انسان کے نقائص میں سے ہے. تو بس ہمیں یہ سوچنا ہے، میں کہتا ہوں ابھی بھی دیر نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں جو کچھ حاصل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوں، دعا کے لیے بلند ہوں. حدیث میں ہے کہ افطار کا وقت، میں بس اب اگلے جملے کی طرف آ رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، کہ افطار کا وقت وہ بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کے لیے. اور اس خطبہ شعبانیہ میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ. وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ، یعنی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لو.
ورفعوا الیہ، اللہ کی طرف، ورفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اپنے نماز کے اوقات میں، مبارک مہینے کے اپنے نماز کے اوقات کے اندر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لو، فإنہا افضل الساعات ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت علی عبادہ، یعنی پروردگار کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے، دعا کی اہمیت کو سمجھیں، دعا کی اس اہمیت کو سمجھیں۔ اس میں کہتا ہے کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاء، اپنے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھاؤ، فی اوقات صلاتکم، یعنی نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا، یہ انہا مطلب کیوں، دلیل بیان کرتے کس لیے اٹھاؤ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ جو نماز کا وقت ہے، افضل الساعات، یہ افضل ساعات میں سے ہے کہ ینظر اللہ عز وجل، پروردگار عالم خالق کائنات، فیہا، اس ساعت میں اپنے ینظر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ پروردگار نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنے بندے کو رحمت کے ساتھ۔ نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ہمارا پروردگار رب ذوالجلال، اس کائنات کا مالک، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کی طرف نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت علی عبادہ، اللہ اپنے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے ہمارے لیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں ائمہ نے سکھایا ہے، کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ یہاں جس طرح ہم نے ابھی گزشتہ اپنی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ رجب علی خیاط کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے باادب ہونا بہت ضروری ہے، باادب ہونا بہت ضروری ہے، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کرے کہ اے رب تو ہی سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو ایک ایک سانس تیری دی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں پروردگار عالم کے عطا کیے ہوئے فضل کے اوپر اگر انسان کو تھوڑی سی بھی توجہ ہو تو انسان کبھی نہ تکبر کرے گا، نہ کبھی فخر و مباحات کرے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے اترائے گا۔ اگر فقط اتنی سی توجہ انسان کی ہو کہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس پروردگار کا ہے، اس مالک کائنات کا ہے۔ ادب ضروری ہے۔ کیسا ادب؟ ادب کب انسان میں پیدا ہوگا؟ جب انسان، ہم تصور کرتے ہیں ہمارا ایک کام، میں کیونکہ بہت ساری مثالیں ایسی دیتا ہوں جو بالکل انسان کی زندگی میں وہ انجام دی جاتی ہیں اور ان پریکٹس انسان کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کبھی کبھی کسی کے سامنے عاجزی کا اقرار بھی کرتا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ کس کے سامنے کرتا ہے؟ انسان دنیا کے اندر کس کے سامنے کرتا ہے؟ اپنی عاجزی کا اور اپنی جو بھی انسان کی کمی ہے، جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ نقص ہے، اس کا اظہار کرتا ہے کس کے سامنے؟ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب منصب بڑا کام نکلوانا ہوتا ہے، کام اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تب بھی انسان اس کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پتہ ہے کہ میرا سارا کام اسی کے ہاتھ میں رکا ہوا ہے، اگر اسی سے ہی بدماشی کی تو سارا کام بگڑ جائے گا۔ تو انسان بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی خیال کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی کام ایسا انجام نہ دینے پائے کہ سامنے والا جس سے مجھے کام نکلوانا ہے، جو صاحب منصب ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے بالکل عاجز ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جاتا ہے، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتا کہ وہ صاحب منصب ناراض ہو جائے۔
کبھی انسان اکڑتا نہیں ہے کسی ایسے شخص کے سامنے جو صاحب منصب اور اس سے کام بھی نکلوانا ہو. اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرا سارا کام بگڑ جائے گا. لیکن جو پروردگار عالم صاحب الاطلاق یعنی ساری قوتیں سارے کمال کا مالک ہے، وہ پروردگار عالم، انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ چلو یہ تو کام کی بات ہے، اگر انسان خدا نخواستہ زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے اور کسی کی زندگی اور حیات کا مسئلہ آ جائے اور ڈاکٹر پوری کوشش کر رہا ہو اور اس کے بعد انسان گڑ گڑانا شروع کرتا ہے اس کے سامنے کہ بس کسی طرح بچا لو، اس کے سامنے کبھی اکڑتا نہیں ہے، اس کے سامنے تکبر نہیں کرتا ہے. اور کچھ اگر تکبر کر بھی دیتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، انسان تکبر کرنے سے گھبراتا ہے، کوئی ایسا جملہ بولنے سے گھبراتا ہے، پتہ ہے کہ اس وقت اگر میرے کسی عزیز کی جان کسی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے علاوہ تو وہ ڈاکٹر ہے. تو جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا سب کچھ جڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی سے ملتا ہے، تو انسان جب دعا کرے گا تو ادب خود بخود آ جائے گا. انسان تکبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی مانگ سکتا ہے. یہ ادب انسان کے وجود میں خود بخود پیدا ہو جائے گا کہ جب انسان سوچے گا کہ مجھے تو سب کچھ اس نے دیا ہے، یہ مال و دولت جو میرے ہاتھ میں ہے یہ سب اس کی دی ہوئی ہے، اگر جاہ و حشم ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، وہ ایک ارادہ کرے تو سب کچھ میرے ہاتھ سے جا سکتا ہے. یہ تکبر پیدا اس صورت میں ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میں نے کیا ہے اور میں چاہوں تو اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو دنیا کے اندر دنیا پہ قابض ہو سکتا ہوں. انسان کبھی کبھی یہ تصور کرنے لگتا ہے. تکبر انسان کو یہاں لے جاتا ہے. تکبر انسان میں پیدا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر بڑا اعتماد ہو جاتا ہے. در حالی کے پروردگار کہتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ مجھ سے ہے، تو تم مجھ سے مانگو. اب یہ بندہ ہے، یہ پروردگار کا عبد ہے، اس کے لیے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ. اپنے نماز کے اوقات میں اللہ سے دعا کرو. کیوں کرو؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کیونکہ یہ افضل ساعات میں سے، بہترین اوقات میں سے ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، اپنے بندے کو رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے یجیبہم اذا ناجو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یجیبہم، یعنی پیغمبر اکرم کہتا ہے خالق کائنات کے اس قول کے اوپر کہ اس خطبہ شعبانیہ میں یجیبہم اذا ناجو، جب وہ نجوا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. یلبیہم اذا نادو، اور جب وہ ندا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پروردگار عالم اس کی طرف دیکھتا ہے. وَيُعْطِيهِمْ اِذَا سَأَلُوا، اور پروردگار عالم خالق کائنات عطا کرتا ہے جب انسان سوال کرتا ہے. یہ انسان جب دعا کرتا ہے اس مبارک مہینے میں تو اللہ عطا کرتا ہے. پروردگار عالم اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے. یجیبہم اذا ناجو، جب وہ نجوا کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے پروردگار سے، تو خالق کائنات اس کا جواب دیتا ہے. لیکن ہم تو پروردگار کا جواب نہیں سن سکتے، ہم تو اس کی گفتگو نہیں سن سکتے. ہمارے کان تو اتنے شنوا نہیں ہیں، ہمارے کانوں کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کے جوابوں کو اور اللہ کی باتوں کو سنیں. کچھ دعائیں ہیں جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں کرتا ہے، جسے دعائے کمیل کے اندر ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے. دعائے کمیل کے ابتدا کے جملے ہیں، ایسا کہیں نہ ہو کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں دعا کریں پروردگار قبول کرے گا. ہم دعائے کمیل کے یہ فقرے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا تو کرنا چاہتے ہیں لیکن
ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جو کہ دعاؤں کو ہمارے دلوں کے اندر حبس کر دیتی ہیں، حبس۔ یہاں پہ بہت سارے شارحین اور مفسرین نے اور جنہوں نے دعائے کمیل کے جملوں کے اوپر اپنی شرح بیان کی ہے اور لیکچرز دیے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، یعنی اللہ وہ میرے گناہ بخش دے۔ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، اللہم اغفر لی الذنوب التی، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو کہ میری دعاؤں کو میرے سینے میں حبس کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حبس کرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دعا انسان کے قلب میں آتی ہی نہیں ہے، انسان اس چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان شب قدر آنے والی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنی تقدیریں بنانے کا وقت ہے۔ انسان دعا کرے پروردگار کی بارگاہ میں، انسان سوچتا ہے کہ اب شب قدر آئے گی، ہم یہ دعا بھی کریں گے، ہم یہ عمل بھی کریں گے، یہ اعمال بھی انجام دیں گے، یہ دعائیں بھی پڑھیں گے، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے۔ شب قدر میں انسان کھڑا بھی ہو جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کچھ دعائیں انسان بھول جاتا ہے، دل میں ہی نہیں آتی ہیں، کبھی حبس کر دیتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے قلوب کے اوپر وہ تالے لگا دیتا ہے کہ انسان جب دعا کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ زبان سے نہیں نکلتی ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ابھی آخری جملہ میں نے پیغمبر اکرم کی اس خطبہ شعبانیہ سے لیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، بس میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ سمیٹوں گا کیونکہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ جملہ جو آخری ہے، جو میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ خطبہ شعبانیہ طویل ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم پورے خطبے کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں، ہمیں وقت اور چاہیے اس کے لیے، لیکن یہ ہمیں توفیق ملی، کم سے کم ہم کو یہ توفیق ملی، اور ہمارے جو مومن بھائیوں نے تو یہ انتظام کیا کہ یہ گفتگو اور خطبہ شعبانیہ کا ذکر بھی یہاں پر کیا جا سکے۔ واقعاً پروردگار تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو مومنین خصوصاً ان تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، پروردگار ان کی تمام تر مشکلات کو برطرف فرمائے۔ دعا ہے، اور خصوصاً اس مبارک مہینے میں تمام مومنین جہاں جہاں پر بھی ان کی بھی مشکلات کو برطرف فرمائے پروردگار عالم۔ دعا وارفعوا ایدیکم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بڑھائیں، اٹھائیں، دعا کریں۔ فقط آخری بات میرے ذہن میں آ گئی جو عرض کروں گا کہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جو ہے یہ بات کی کہ ہماری بہت ساری دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہیں، کیا وجہ؟ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ نے تو کہا ہے نا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بہت سی دعائیں ہماری قبول نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو معصوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی، جب روز جزا ہوگا، محشر ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا لوگوں کے ہاتھ میں، تو لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے، بعض افراد دیکھ کر کے شوق ہو جائیں گے، مطلب تعجب کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اتنے اچھے اعمال کیے ہی نہیں، ہم نے تو بہت سارے اعمال ایسے جو کہ ہم نے کیا، ہمارا نامہ اعمال ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیں اتنی نیکیاں ملی ہیں۔ تو اس وقت، اس مرحلے میں پروردگار عالم ان سے کہے گا کہ یہ جو نیکیاں اور یہ ثواب اور یہ حسنات جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جب تم دعا مانگتے تھے اور ہم ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتے تھے کسی مصلحت کے تحت، تو ہم اس نہ قبول ہوئی دعا کو ثواب کی شکل میں تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ جتنی تم نیکیاں دیکھ رہے ہو، یہ سب وہ ہیں کہ جب تم دعا مانگتے تھے اپنی زندگی میں، ہم قبول نہیں کرتے تھے، یہ نیکیوں کی شکل میں ہم تمہارے نامہ اعمال میں رکھتے تھے۔ تو وہ شخص دعا کرے گا کہ اے کاش کہ دنیا میں اللہ میری کوئی دعا قبول نہ کرتا، تاکہ مجھے اس کا اجر جو ہے اس دنیا میں، اس آخرت میں ملتا، اور ثواب میں، میرا نامہ اعمال میں ثواب کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس پروردگار کا کام ہے۔ یعنی واقعاً انسان
کہا جاتا ہے کہ ایک لقمہ بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی پروردگار کے لیے دعا کرے، پروردگار سے دعا کرے کہ خالق کائنات ہمیں آج کے شام کا رزق عنایت فرما، لمحے لمحے کے لیے دعا کرے پروردگار کی بارگاہ میں، خالق کائنات سے اپنی بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرے۔ اسی آخری جملوں کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اس مبارک مہینے کے ہر دن، ہر لمحے اور ہر ساعت کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما، خصوصاً شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات مومنین جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں ان کے جان مال نام عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں خطبہ شعبانیہ کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات اگلا یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ، پروردگار عالم ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنے غفران اور مغفرت کرنے والے بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھلانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات ہمیں اپنے اولادوں کی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات جو مومنین بھی مریض ہیں اور خصوصاً اس وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، خالق کائنات کو صحت کاملہ و شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے، رمضان نے مبارک ہے، پروردگار مبارک مہینہ ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس وائرس کا خاتمہ اور اس کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر و آوان میں شمار فرما اور امام زمانہ کے قلب کو راضی و خوشنود فرما۔ اور ہم آخر میں زیارت پڑھیں گے تمام مومنین۔ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسى الرضا ایہا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا قاطع البرہان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من